الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. اس سے پہلے کی آیتوں میں دو ساتھیوں کا ایک واقعہ نقل کیا گیا تھا. اس میں سے ایک مالدار تھا، ایک غریب تھا. جو انسان مالدار تھا اس کے پاس دو باغ عطا کیے گئے تھے، اور اس باغ کی خصوصیات یہ تھی کہ وہ انگور کے باغات تھے اور اس کے چاروں کنارے میں کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے، اور باغ کے درمیانی حصے میں کھیتی باڑی کا نظام بھی تھا. ساتھ ساتھ وہاں چشمہ اور نہریں بھی جاری تھیں. علاوہ اس کے مال بھی اور اولاد بھی اس انسان کو زیادہ ملے تھے. جو اس کا غریب ساتھی تھا اس پر وہ انسان فخر جتانا شروع کیا کہ تمہارے پاس تو کچھ نہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کبھی یہ میرا باغ تباہ و برباد ہوگا، اور میں یہ بھی نہیں سمجھتا ہوں کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، اور اگر وقتی طور سے میں تسلیم کر لیتا ہوں کہ قیامت برپا ہوگی تو میرا یقین ہے کہ وہاں بھی میں تم سے زیادہ بہتر ہی حالت میں رہوں گا، کیونکہ اللہ نے دنیا میں اگر ہمیں اچھا رکھا ہے تو میدان محشر میں اور پھر اس کے بعد قیامت کے دن بھی تم سے بہتر ہی ہمیں رکھے گا. اس طرح کی بات کرتے ہوئے اتراتا ہوا غرور و پندار کے ساتھ اپنے باغ میں داخل ہوا. اس کے بعد باغ پر آفت سماوی کا نزول ہوا اور اس کا باغ تباہ و برباد ہو گیا. اس کے دوسرے ساتھی نے کہا کیوں نہیں تب جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہا. یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے ہے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اور اس کی ساری طاقت و توانائی صرف اللہ ہی کے پاس ہے. تم نے ایسا نہیں کیا ہے، اور نتیجے کے طور پر تمہارا باغ تباہ و برباد ہو گیا. اور رہا میرا معاملہ، اگرچہ میں بھی تمہارے مقابلے میں غریب و نادار ہوں، میرے پاس اولاد بھی نہیں ہے، میرے پاس مال کی کثرت و بہتات بھی نہیں ہے، میرے پاس زمین و جائیداد بھی نہیں، اور میرے پاس باغات بھی نہیں ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے بہتر بدلہ ہمیں عطا فرمائے گا. یہاں دو نظریہ ہمارے سامنے آئے کہ یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کی نعمتیں پا کر ناقدری کرتا ہے تو اللہ کی نعمتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور جو انسان نعمتوں سے محروم رہتا ہے وہ صبر کے دامن کو تھامے رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نعمتوں سے نواز بھی دیتا ہے. اس لیے اس دنیاوی زندگی میں جو نعمتیں اللہ کی ہمارے پاس ہیں ان تمام نعمتوں کی شکر گزاری ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ نعمت کی شکر گزاری کرنے سے زیادہ ملتا ہے اور ناقدری کرنے کے نتیجے میں نعمتیں چھن جاتی ہیں. آگے کی آیتوں میں دنیاوی زندگی کا حال کیا ہے اس سلسلے میں ایک سجھاؤ دیا ہے، اور مثال کے ذریعے اسے بھی سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان لوگوں کے لیے جو دنیاوی زندگی میں زندگی گزار رہے ہیں ان کے سامنے ایک مثال بیان کیجئے. کس کی؟ دنیاوی زندگی، کہ دنیاوی زندگی کیسی ہوتی ہے اسے مثال سے سمجھائیے.
اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے مثال کے ذریعے سے عوام و خواص کو دنیاوی زندگی کی حقیقت سمجھانے کی دعوت دی. کمائن انزلناہ من السماء، اس پانی کی طرح ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے برساتا ہے، یعنی بارش. فاختلط بہ نبات الارض، تو اس پانی کے نتیجے میں زمین کے پودے اگ جاتے ہیں، لہلہا اٹھتے ہیں. فاصبح حشیما تذروہ الریاح، پھر اس پر ایک ایسا زمانہ آتا کہ وہ چورا چورا ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا، اور ہوا اسے اڑا پھینکتی. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کبھی کھیت اور کھلیان کو آپ نے دیکھا ہوگا، جہاں کاشتکاری کی جاتی ہے، وہاں آپ کبھی گئے ہوں گے، اس کا نمونہ دیکھنے کو ملا ہوگا کہ زمین ویسی پڑی ہوئی ہے، دانے اس کے اندر بوئے جا چکے ہیں، لیکن پانی کے نہ ہونے کے نتیجے میں زمین سخت ہونے کی وجہ سے اندر سے دانے کا اخوا اور اس کی کوپلیں نکل نہیں پاتی، لیکن بارش ہونے کے نتیجے میں وہ زمین نرم پڑ جاتی ہے اور دانے کے اندر سے کوپلیں اور اس کی سوئی باہر نکل آتی ہے. اور پھر اس کے بعد ایک مدت اس پر ایسی آتی کہ پوری زمین لہلہا اٹھتی ہے، ہریالی اور سرسبزی و شادابی نمودار ہو جاتی ہے. لیکن یہ بھی ایک وقت متعینہ تک، یا تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کوئی آفت آ جائے، یا پھر وہ باغ پورے طور سے کھیتی تیار ہو جائے اور اس کے کاٹنے کا سمے چلا ہے. ہوتا کیا ہے؟ فاصبح حشیما، اس گلے کو یا اس پودے کو چورا چورا کر دیا جاتا ہے، یعنی وقت ہو گیا، گلے اس سے کاٹ لیے گئے، اسے گاہا اور دونی کرا دی گئی، نتیجے کے طور پر اس کے چھلکے الگ ہو گئے، اس کے دانے الگ کر دیے گئے. فاصبح حشیما تذروہ الریاح، پھر اس کے گرد و غبار کو ہوا ادھر سے ادھر پھینک دیتی ہے اور غلہ آپ کے سامنے چلا آتا ہے. پہلے کے زمانے میں اس طرح پنکھوں کے ذریعے سے اور سوپ کے ذریعے سے اس کی صفائی ستھرائی کر لی جاتی تھی. آج تو مختلف قسم کی مشینیں آ گئی وغیرہ ذالک. کہا ایک وقت زمین پر ایسا آتا ہے کہ زمین پر ہریالی سرد شادابی کی طرح ایک چادر تنگ جاتی ہے، پوری کھیتیاں ہریالی ہی ہریالیاں دکھائی دیتی ہے. لیکن ایک دور اس پر ایسا بھی آتا ہے کہ اس کی ہریالی پیلے پن سے دو چار ہو جاتی ہے، یعنی کھیت کے کٹنے کا وقت چلا آتا ہے، پھر اسے کاٹ لیا جاتا، اس کے درختوں کو بھی کاٹ لیا جاتا، اس کی بچالیاں اور پوال کو بھی الگ کر دیا جاتا، اور اس کے سامان بھی الگ کر لیے جاتے، اس کے چھلکے بھی گرد و غبار میں اڑا دیے جاتے ہیں. تو کل آپ نے اس کھیتی کو دیکھا تھا کہ بڑے شاداب اور سرسبز نظر آ رہے تھے. آج کھیتی کو دیکھ رہے ہیں کہ کٹنے کے نتیجے میں اس کے اندر کی خوشنمائی مٹ جا رہی ہوتی ہے. کہا دنیاوی زندگی کا یہی حال ہے، چند روزہ دنیاوی زندگی ہے. یہاں کچھ دنوں کے لیے رانائی اور شادابی دکھائی دیتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب اس پر وہ دن متعینہ آئے گا جسے قیامت کے نام سے ہم جانتے ہیں، اس کی ساری سرسبزی و شادابی چھن جائے گی اور یہ ویران کا ویران پڑی رہ جائے گی. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ قادر ہے. کچھ نہیں تھا تو کھیت ویسی خالی تھی، اس کے اندر غلہ جاٹ، اس کے اندر بیج بوئے گئے اور پانی کے ذریعے سے اسے نکالا گیا، سرسبزی و شادابی چھا گئی. پھر اس کے ایک مدت تک پیلا رکھا گیا، پھر اسے کاٹ کر لایا گیا تو زمین بالکل ویسی چٹیل میدان کی طرح ہو گئی. اس طرح دنیاوی زندگی کے حال کو سمجھیے. یہاں دل لگانے کی چیز نہیں ہے، یہ چند روزہ زندگی ہے، اسی انداز سے اسے گزارنے کی کوشش کیجیے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال ہو یا اولاد، یہ دنیاوی زندگی کے زینت کے سامان ہیں. مال انسان کو ملتا ہے تو انسان کی زندگی میں بہت کچھ تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. کچھ نہیں رہتا، گھر میں یوں ہی پڑا رہتا ہے.
جو ہی اس کے پاس مال آتا ہے تو مال کے آنے کی حیثیت کے مطابق انسان کی زندگی میں ایک طریقے سے اضافہ در اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. وہ کھولا باری سے نکلتا ہے، وہ فلیٹ میں جاتا ہے، پھر اپارٹمنٹ میں جاتا ہے، پھر گھومنے پھرنے کا معاملہ اپناتا ہے وغیرہ ذالک. یعنی اس کا اسٹینڈرڈ بڑھ جاتا ہے جیسے جیسے اس کے پاس مال آتا ہے. اسی طریقے سے کوئی انسان شادی شدہ ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، دونوں ہی میاں بیوی ہے، گھر سونا پڑا ہوا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کی دولت سے نوازتا ہے، اور ایک نہیں کئی بچے ہوتے ہیں، پھر بچوں کے بچے بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس طریقے سے اس انسان کا گھر ہرا بھرا نظر آتا ہے. کہا یہ سب دنیاوی زندگی کے ساز و سامان ہے اور یہ خوشنمائی کی چیز ہے. مان نہیں ہے تب بھی انسان منحوس پڑا رہتا ہے، اولاد نہیں ہے تب بھی انسان محرومی کے نتیجے میں ناخوشی کی زندگی گزارنے پر مجبور رہا کرتا ہے. لیکن حال کیا اس کے باوجود؟ انسان کا حال یہ کہ یہ مال تو چند روزہ ہے، اولاد بھی ساتھ دینے والی نہیں ہے. انسان کی موت کا وقت واقع ہوا، موت کا وقت آیا، انسان مر جاتا ہے، نہ اس کے ساتھ اس کا مال جاتا ہے اور نہ اس کے ساتھ اس کی اولاد جاتی ہے. اگر مال کے جیب میں اس مرنے والے انسان کا کچھ مال چلا بھی جاتا ہے تو وہ قبر تک جاتا، اولاد بھی واپس چلی جاتی، اور قبر سے اولاد کے ساتھ اس کے مال بھی واپس چلے آتے. کچھ ساتھ رہتا ہے؟ دنیا میں جتنا امیر و کبیر انسان ہو، بہت کچھ کما کے رکھا ہو، دنیا پہ حکمرانی کرنے والے افراد ہو، جب موت سے دو چار ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں. سکندر اعظم کے بارے میں بہت مشہور ہے، اس نے کہا ہم نے مشرق و مغرب کو فتح کر لیا، سارے ساز و سامان ہم نے جمع کر لیے، لیکن سنو جب میری موت واقع ہو جائے تو کفن سے میرے دونوں ہاتھوں کو باہر کر دینا. کہ حضرت ایسا کیوں کیا جائے گا؟ کہاں ان ہاتھوں سے ہم نے مشرق و مغرب کو فتح کیا، دنیا والوں کو یہ پتہ چل جائے کہ میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے. مطلب کیا ہوا؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال ہو یا اولاد دنیاوی زیب و زینت کے سامان ہے، یعنی اسے دل لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بقدر ضرورت اس کا استعمال کیجئے اور صحیح چیزوں ہی میں اس کا استعمال کیجئے. جو چیز باقی رہنے والی ہے، جو ختم نہیں ہوگی، جو آپ کے ساتھ جانے والی چیز ہے، جس کے فائدے مرنے کے بعد بھی آپ کو میسر ہوں گے، وہ کیا ہے؟ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. باقی رہنے والے اچھے اعمال ہیں جو آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی بہتر ہے، اور اس پر امید بھی اچھی کی جا سکتی ہے، امید کے لحاظ سے بھی بہتر ہے. مطلب کیا ہوا؟ انسان کوئی عمل صالح کرتا ہے، وہ نماز روزہ کی پابندی کی شکل میں ہو یا مال کی خرچ کرنے کی صورت میں، مال کو صحیح چیز میں خرچ کرنے کی صورت میں ہو، یا اولاد کو صحیح ڈگر پہ لگانے کی صورت میں ہو، یہ سب ان کے لیے صدقہ جاریہ بنتے ہیں، یہ باقی رہنے والے اعمال ہو جاتے ہیں. انسان چلا جاتا، اس کے ذریعے سے کوئی انسان سدھر گیا، وہ زندگی میں جتنا بھی عمل کرے گا اس کے عمل کا ثواب اس کو ملے گا، لیکن ساتھ ساتھ اس کو ملے گا جس کے ذریعے سے اس کی اصلاح ہوئی ہے. پھر آپ کے ذریعے سے کسی دوسرے کی اصلاح ہوئی، اس کے ذریعے کسی تیسرے کی اصلاح ہوئی، تو یہ سلسلہ باضابطہ چلتا رہے گا. سب کا مجموعی ثواب اس انسان کو ملے گا جس انسان کے ذریعے سے کسی کی اصلاح ہوئی ہے. یہ بھی دعوت خیر ہے اور یہ بھی واقعات الصالحات ہے، باقی رہنے والی چیز ہے. یہ وجہ ہے پوری دنیا میں امت کے جو انسان بھی اچھے اعمال کرتے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے، وہ سارے اعمال کا مجموعی حصہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا. اب اندازہ لگا لیجئے درجہ ان کا کتنا بڑا ہوگا. فرمایا والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی چیز تو نیک صالح اعمال ہے. خیر عند ربک ثوابا، یہ باقی رہنے والے اعمال جو اعمال صالحہ کی شکل میں ہے، آپ کے رب کے نزدیک اس کا بہتر بدلہ بھی ملے گا. وخیر عملا، اور اس عمل سے متعلق بہتر امید بھی کی جا سکتی ہے، یعنی آپ کی امید سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب سے آپ کو نوازے گا. اس لیے دنیا میں دل لگانے کے بجائے دنیا بقدر دنیا استعمال کیجئے، جس سے آپ کا کام چل جاتا ہے اتنا استعمال کیجئے. باقی اپنی زندگی کو صحیح ڈگر پہ لگائے رکھیے،
اللہ کی بندگی میں مصروف رکھیے، اور اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے اس کا صحیح مصرف لیجئے، اور اولاد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نوازا ہے تو اولاد کو بھی صحیح راستے پر لگائے رکھیے تاکہ وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، جس دن ہم پہاڑ کو چلا دیں گے، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور آپ دیکھیں گے زمین کو کہ بالکل کھلی چٹیل میدان بن چکی ہے، وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم تمام لوگوں کو وہاں جمع کر لیں گے، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ان میں سے کسی کو بھی چھوڑیں گے نہیں۔ یعنی قیامت کا ایک نقشہ پیش کیا گیا۔ ابھی روئے زمین کی جو حیثیت ہے 3 حصہ پانی اور سمندر پر مشتمل ہے، پانی ہی پانی ہے، کھائی اور گہرائی ہے۔ بعض علاقوں میں پہاڑ کے انبار لگے ہوئے ہیں، اور بعض علاقے جہاں انسان آبادی بس رہی ہوتی ہے۔ قرآن مقدس کی کئی آیتوں میں اس چیز کی وضاحت کی گئی کہ پہاڑ کو دھنی ہوئی اون کی طرح بنا دیا جائے گا، یا روئی کو جس طرح دھنیا دھنتا ہے اور رجائی اور لحاف تیار کرتا ہے، دیکھیں اس کے پراخچے اڑ جاتے ہیں، ذرہ الگ ہو جاتا ہے، کیا وہی کیفیت پہاڑوں کی ہو جائے گی؟ پہاڑ اپنی بلندی میں اور صلابت و سختی میں ایک مثال ہے، لیکن قیامت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم ملے گا تو پہاڑ بھی ریزہ اور ٹکڑا چورا ہو کے رہ جائے گا۔ پھر جو دریا اور سمندر اس میں آگ لگا دی جائے گی یا اس کی پانی کو بھڑکا دیا جائے گا، وہ سارے پانی سمندر کی گہرائی سے اوپر کی طرف چلے آئیں گے۔ جو پہاڑ کے ملبے ہیں اس کے ذرات ہیں، وہ سب پانی کے ذریعے سے اسے پھر اسی کے بہاؤ میں سمندر تک پہنچا دیا جائے گا۔ یعنی پہاڑوں کے ذریعے سے یا مکانات اور بلڈنگوں کے ذریعے سے جو ملبہ جات تیار ہوتے ہیں، ان تمام کے ذریعے سے ان کھائیوں کو، ان گہرائیوں کو اور ان سمندر کی پنہائیوں کو بھر دیا جائے گا، اور پوری روئے زمین کیسی ہو جائے گی؟ قاعًا صفصفا، ہموار چٹیل میدان۔ قرآن اسی کہا ہے وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اے نبی آپ زمین کو دیکھیں گے کہ بالکل صاف میدان بنی ہوئی ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ وَحَشَرْنَاهُمْ، آدم سے لے کے قیامت تک جتنے بھی انسان ہیں پیدا ہوئے، موت سے دوچار ہو گئے، ان تمام کو میدان محشر میں جمع کریں گے۔ محشر اسی لیے بولتے ہیں حشر کی جگہ، اٹھا کر جمع کیے جانے کی جگہ، یہی روئے زمین ہے، پوری دنیا میدان محشر ہے، سب یہاں جمع ہو جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ان میں سے کسی کو چھوڑیں گے نہیں۔ ایسا نہیں کہ جگہ ہے تو ہم نے سب کو، کوئی چھپ گیا، کوئی بھاگ گیا، کوئی یہاں نہیں سکا، بہت سے لوگ لانے کی کوشش کرتے ہیں، پارٹیوں کا پروگرام ہوتا ہے، چلو سب کو لے کے چلنا ہے، علاقے سے اس کو نکال کے لایا گیا، یہاں کے لوگ ادھر ادھر چھپ جاتے ہیں، لگا کہ ہم جا رہے ہیں لیکن غائب بھی ہو جاتے ہیں۔ وہاں جب اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر کے لیے سب کو جمع کرے گا، وہ کہیں بھاگ نہیں سکے گا، کیوں قرآن کہتا ہے یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقدار السماوات والارض فانفذوا، اے انسان و جنات، اگر تم آسمان و زمین کے کسی کنارے سے بھاگ نکلنا چاہو تو بھاگ جاؤ، لیکن بھاگ نہیں سکتے ہو۔ جب یہاں نہیں بھاگ سکتا، جب قیامت قائم ہو جائے گی پھر کہاں لوگ بھاگ سکیں گے؟ کہا ہم ان میں سے سارے کے سارے لوگوں کو جمع کریں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور یہ سارے کے سارے آپ کے رب کے پاس سب بستہ کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک لمبی قطار ہوگی یا الگ الگ لمبے قطار میں سب جمع ہو جائیں گے، یعنی سب لگا کے بڑے سلیقے کے ساتھ، ایسا نہیں کہ جس طرح بھڑیا بسان جمع ہو جائے، نہیں، بلکہ سارے کے سارے لوگ ادب کے ساتھ دست بستہ نہیں، بالکل سب لگائے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، سب پیش ہو جائیں گے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اب اللہ ان سے کہے گا
تم ہمارے پاس اسی طرح آ چکے ہو جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ قرآن کی آیت اور حدیث رسول کے مطابق انسان جب پیدا ہوتا ہے تو ننگا پیدا ہوتا ہے، جب قبر سے اٹھایا جائے گا سارے لوگ ننگے ہوں گے، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، رسول اللہ عورتیں تو شرم کے مارے مر جائیں گی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس دن تو کسی کو کسی کی جانب تاک جھانک کرنے کی جرت ہی نہیں ہوگی، سب اپنے اپنے حالت سے پریشان ہوں گے۔ اسی قرآن نے کہا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس طرح میں نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا تم اسی طریقے سے ہمارے پاس آ چکے ہو۔ حدیث رسول کے مطابق اول من یکسا ابراہیم، سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، پھر سب کو لباس دیا جائے گا، لیکن اول وہلے میں شروع مرحلہ میں سارے کے سارے لوگ قبر سے نکالے جائیں گے، وہ ابھی قبر سے پیدا ہو رہے ہیں جس طرح ماں کے پیٹ سے ننگا پیدا ہوا ہے۔ بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، کہ ہمارے پاس تم تو آ چکے ہو، لیکن دنیا میں تم نے گمان کر رکھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی یہاں پہنچنے کا متعینہ وقت نہیں لگایا تھا۔ جب متعینہ وقت تمہارے لیے نہیں کوئی وقت متعین تمہارے نہیں کیا تھا کہ تم ہمارے پاس جمع ہو جاؤ، دنیا میں تو اس کے ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تمہارا قرار تھا کہ ہم مر جائیں گے، مٹی مل کے ختم ہو جائیں گے، کون اٹھتا ہے دوبارہ اللہ کے بارگاہ میں جاتا ہے؟ یقین تم کو تھا نہیں، آج تم ہمارے سامنے حاضر ہو، اب تو یقین ہو رہا ہے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، سب کے سامنے نام اعمال رکھے جائیں گے۔ قرآن کی دوسری آیتوں کی روشنی میں جن کے اعمال اچھے ہوں گے اور جن کے نام اعمال وزنی ہوں گے ان کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جن کے اعمال اچھے اعمال وزنی نہیں ہوں گے، ہلکے پڑ جائیں گے، برے اعمال وزنی ہو جائیں گے، ان کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں پیچھے سے پکڑا دیا جائے گا۔ کیا فرمایا؟ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، نام اعمال رکھ دیا جائے گا، سب کو دے دیا جائے گا، پیشی اس کی بھی ہو جائے گی، لو بھائی اپنا اپنا لے لو۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اے نبی آپ دیکھیں گے مجرموں کو، گناہ گاروں کو، کہ وہ ڈرے اور سہمے اس سبب سے جو اس کتاب کے اندر ہے، اس نام اعمال میں جو چیز موجود ہے اس کو جاننے کے نتیجے میں یہ انسان وہاں ڈرے اور سہمے ہوئے ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے، جو انسان مجرم ہوتا ہے اسے اپنے جرم کا احساس ہوتا، اور جب گرفتاری عمل میں چلی جاتی ہے اس کی گردن جھکی رہتی ہے اور وہ ڈرا ہوا سہما اور رہتا، پتہ نہیں میرے خلاف کیا فیصلہ ہو جائے گا۔ قرآن کہتا ہے آپ مجرموں کو دیکھیں گے، گناہ گاروں کو دیکھیں گے کہ جو کچھ ان کے نام اعمال موجود ہے اس کی وجہ سے وہ ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، جب نام اعمال انسان کو ملے گا، زندگی بھر کا عملی ریکارڈ پر مشتمل وہ دستاویز انسان کو دیا جائے گا، انسان کا حال کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ اپنی کتاب لو، یہ اپنا رزلٹ اور رپورٹ لو، کافی ہے تمہارے لیے، تم اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہو، تم جنتی ہو کہ جہنمی ہو، اب کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کتاب تم کو بتائے گی اور اس کو پڑھ کے تم سمجھ جاؤ گے کہ دائیں طرف جاؤ گی، بائیں طرف جاؤ گے، جنت میں جاؤ گے، جہنم میں جاؤ گے۔ کتاب ملی، پڑھنے کا حکم ملا، اب انسان دیکھے گا مرتا کیا نہ کرتا۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا، انسان کہے گا ہائے افسوس، مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، یہ کیسی کتاب ہے، لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اس کتاب نے کسی صغیرہ کو کسی کبیرہ کو چھوڑا نہیں ہے، ہر ایک کو ضبط تحریر میں لے آیا، ہر ایک کو لکھ رکھا ہے، اچھا ہو یا برا، بڑا ہو یا چھوٹا، وہ سارے کے سارے اعمال اس کتاب میں درج ہیں، شروع سے لے کے آخر جتنا اچھا عمل کیا ہے اس کی بھی ایک فہرست ہے، اور شروع سے آخر جتنے آپ نے برے کیے ہیں وہ سارے
برائیوں کی پوری لمبی فہرست ہے. انسان دیکھے گا ادھر اچھائی بھی ادھر برائی سب کچھ تو یہاں موجود ہے. جس کے دائیں ہاتھ میں کتاب ملی ہے وہ بھی پڑھ لے گا, جس کے بعد بھی کتاب ملے گی وہ بھی پڑھ لے گا. دونوں اپنے بارے میں فیصلہ کر ہی لے گا کہ ہم جنتی ہے کہ جہنمی ہے. تو انسان ظاہر سی بات جو مجرم وہ کیا کہے گا, ایک ایسی کتاب ہے اس نے کسی چھوٹی بڑی چیز کو چھوڑا ہی نہیں ہے, اس نے سب کو تو جمع کر دیا ہے. اب ہم فیصلہ کیا کریں, ہمارا فیصلہ تو ہو چکا, ہم تو جان ہی رہے کہ جہنمی بن گئے. پھر قرآن مقدس نے کئی جگہ پر یہ بھی کہا, اس وقت میں انسان کہے کاش کہ مجھے نام امان نہیں ملتا, کاش کہ میری موت تھی, اسی موت سے مرے رہ جاتے, زندہ نہیں ہوتے وغیرہ ذالک. ہماری بادشاہت کام نہیں آئی, ہمارا مال ہمارا کچھ کام نہیں آیا, ہمارے کنبار خاندان کے لوگ میرا ساتھ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ. مال بھی ختم, سرداری بھی ختم, اب کہیں کا نہیں رہے. اور اسی پر بس نہیں آیا, کیا کہتا ہے, وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. جو کچھ انسان نے عمل کیا ہوگا وہ عمل اپنے سامنے حاضر پائے گا. ایک تو کتاب میں لکھا ہوا دکھا دیا, نام اعمال میں ریکارڈ کرا کے بتا دیا, یہ عمل زندگی بھر کا عملی ریکارڈ آپ کے مشاہدے میں لا کے دے دیا گیا. اسی پر بس نہیں ہے, وہ تو صرف لکھ کے دیا گیا نا. جس عمل کو جس جذبے ارادے نیت کے ساتھ آپ نے جہاں پر کیا تھا اس پورے اعمال کی آپ کی فلم اور ویڈیو گرافی ہوئی ہے, وہ سب تیار ہے. کیا فرمایا قرآن نے, وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. اپنے سارے کیے گئے اعمال کو اپنی نگاہوں کے سامنے حاضر پائے گا. اس کو قرآن مقدس نے اس سورہ میں اس طرح کہا, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس انسان نے ذرہ برابر بھی, ذرہ کیا ہے, معمولی چیز. آپ دیکھیں گے سورج کی جب شعاع آپ کی کھڑکی میں پڑتی ہے تو آپ دیکھیں گھر سے کچھ گرد و غبار کی طرح چیزیں اڑ رہی ہوتی ہیں, کتنی معمولی چیز ہے. اس معمولی چیز کو ذرہ کہا جاتا ہے. اتنا چھوٹا عمل بھی آپ نے خیر کا کیا ہوگا وہ بھی وہاں لکھا ہوا اور اس کی بھی فلم تیار ہے. اتنا چھوٹا پورا عمل ہم نے آپ نے کیا ہوگا وہ بھی کتاب میں لکھی ہوئی ہے, یہ لکھا ہوا ہے, اور ساتھ ساتھ اس کی ویڈیو گرافی ہمارے سامنے ہوگی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر خیر کا کیا ہوگا یا ذرہ برابر شر کا عمل کیا ہوگا, انسان وہاں اپنی نگاہوں سے دیکھ لے گا. اسی کیا فرمایا, وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. انسان نے جو کچھ عمل کیا وہاں موجود پائے گا. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے. مطلب کیا ہوا, دنیا میں آپ نے جو کچھ کیا آپ کو حق اور ناحق کا پتہ نہیں چلا, لیکن اس نام اعمال نے ان دونوں اعمال کی دو الگ الگ فہرست تیار کر کے اس کا نمونہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. یہ آپ کے کیے گئے اچھے اعمال کی لمبی فہرست ہے اور یہ آپ کیے گئے برے اعمال کی اس سے بڑی لمبی فہرست ہے. اور صرف فہرستی کی بنیاد نہیں کسی لکھ کے بتا دیا گیا, بلکہ اگر اس سلسلے میں اگر کچھ سننا چاہیں گے تو آڈیو گرافی آڈیو بھی ہے, اور اگر دیکھنا چاہیں گے تو ویڈیو بھی آپ کی ہے. انسان کبھی کبھی اس میں سے انکار کرے گا, ہم نے یہ نہیں کیا. ایسے لوگ ہوتے بھی ہیں جو ہر دھرم قسم کے لوگ ہوتے ہیں, سوچے شاید کچھ ہو جائے گا. تو قرآن کہتا ہے اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اس دن اللہ تبارک و تعالی انسان کی زبان پہ تالا لگا دے گا, زبان بند, اب زبان کھلے گی ہی نہیں. پھر انسان سے کہا جائے گا بولو اب, تو انسان کا ہاتھ بولے گا, اس کی ٹانگ بولے گی, اس کی چمڑیاں رواں رواں گواہی دے گا. جس انسان نے جسم کے جس حصے سے جو جو کام کیا ہے اس سارے کاموں کی گواہی وہ دیں گا. اگر کسی کو تماچا آپ نے رسید کیا ہے یا آپ کا ہاتھ گواہی دے گا. کسی کی پاکٹ سے آپ نے کچھ نکال لیا ہے یا آپ کا ہاتھ گواہی دے گا. اگر آپ کا قلم چلا ہے آپ کے ہاتھوں سے
اور کسی خلاف آپ نے کسی قسم کی کارروائی کرا دی ہے، وہ ہاتھ آپ کی گواہی دیں گے۔ کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کیا ہے، کسی کے ساتھ کوئی بھی غلط برتاؤ کیا ہے، آپ کے جسم کے حصے وہ اعضاء و جوارح گواہی دیں گے، آپ کے ہاتھ گواہی دیں گے، آپ کی ٹانگ گواہی دے گی، آپ کی آنکھ گواہی دے گی، آپ کے کان گواہی دیں گے، آپ کی زبان تو بند بھی ہے، جسم کا رواں رواں چمڑا کا حصہ گواہی دے گا آپ نے یہ سب فلاں فلاں کام کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اب جسم کا سارا حصہ تو جہنم میں جائے گا، جسم کا ایک حصہ دوسرے حصہ سے وہاں بولے گا لما شہدتم علینا، بھائی تم ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو؟ اگر ہاتھ گواہی دے رہا تو ٹانگ بولے گی تم گواہی کیوں دے رہے ہو؟ جسم جہنم میں جسم کے ساتھ جائیں گے تم بھی تو چلو گے، اب ٹانگ گواہی دے رہا اس کو ہاتھ بول رہا ہے تم گواہی کیوں دے رہے ہو؟ بھائی تمہارے ساتھ تو ہمارے ساتھ تم بھی تو جاؤ گے، یعنی جسم کا ایک حصہ دوسرے حصہ سے باضابطہ مکالمہ کرے گا، بات چیت کرے گا کہ تم ہمارے خلاف گواہی کیوں دیتے ہو؟ بھائی گواہی ہمارے خلاف پڑتی ہے، ہم سب کی سب سر سے لے کے پیر تک جسم کے سارے حصوں کے ساتھ میں جہنم میں جھونکے جائیں گے، کوئی بچے گا تو نہیں، ایسا نہیں ہے تم نے گواہی دی تم کو چھوڑ دیا گیا، جس کے خلاف گواہی ملی وہ پھنسے گا، سب تو جائیں گے نا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اس دن جسم کا حصہ بولے گا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، بھائی ہم تو خود نہیں بول رہے ہیں، یہ جو بھی ہاتھ سے بولنے کی طاقت ہو گئی، زبان کا کام ہاتھ دے رہا ہے، زبان کا کام ٹانگ دے رہی ہے، یہ جسم کے حصے سے بولا جا رہا ہے، ہم تو مجبور ہیں، ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ جس طرح آپ نے بٹن دبا دیا اور بولنا شروع ہو گیا، ریکارڈر آپ کا چلنا شروع ہو گیا، اسی انداز سے اللہ کا حکم ملا، اب ہاتھ بول رہا ہے تو بھی ٹانگ بول رہی ہے، تو آنکھ بول رہی ہے، تو کان بول رہا ہے، چمڑیاں اور روئے بول رہے ہیں، یہ تو ہمارے اختیاری میں نہیں۔ کیا کہا؟ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہی اللہ آج ہم سے بلوا رہا ہے جس اللہ نے دنیا کی ساری چیزوں کو بولنے کی طاقت دی تھی۔ بھائی زبان بھی چمڑا کا حصہ ہے، چمڑے کی بنی ہوئی زبان ہے، وہ بول سکتی ہے، تو چمڑے کا بنا ہوا ہاتھ کیوں نہیں بول سکتا ہے؟ زبان میں بولنے کی طاقت تو اللہ نے دی ہے، تو ہاتھ میں اور انگلی میں بولنے کی طاقت بھی اللہ ہی دے رہا ہے، تو ہم اپنے طرف سے نہیں بولتے ہیں، اللہ ہم کو بلوا رہا ہے، اور اسی بولوانے کے نتیجے ہم بول دے رہے ہیں، ہم بے اختیار ہیں، ہم تو مجبور ہیں محض ہیں۔ اب اندازہ لگا لیجئے، جس پر ہم نے بھروسہ کیا بھئی ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہیں، اور جب گواہی ہمارے خلاف ہے، حجت ہم پر تمام ہو گئی، وہ ہمیں جہنم سے بچا لے گا۔ کیا فرمایا؟ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، یاد رکھو کہ آپ کا رب آپ میں سے کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، ظلم نہیں کرے گا۔ اگر کوئی انسان جہنم میں جا رہا ہے تو اپنے عمل کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے، اور کوئی انسان جنت میں جا رہا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ اپنے عمل کی بدولت جنت میں جا رہا ہے۔ یعنی اچھا عمل کیا جنت میں جائیے، برا عمل کیے جہنم میں جائیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو اسی انداز سے تمہارے سامنے رکھا تھا، یہاں مختلف قسم کی چیزیں بھی رکھی تھی، اور آخرت تمہارے سامنے نصب العین بنا کے پیش کیا تھا کہ تمہارا ٹارگٹ آخرت ہونی چاہیے۔ دنیا کی چند روزہ زندگی میں کھانے پینے کے اسباب، رہنے سہنے کے اسباب، اچھل کود کرنے کے اسباب و میدان سارے تمہارے پاس موجود ہیں، لیکن یہ جان لینا کہ دنیا ہی تمہاری سب کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ تو چند روزہ زندگی ہے۔ آخرت کی کمائی کے لیے کھیتی کرنا ہے، یہاں جو کھیتی کریں گے وہی وہاں پھل کاٹیں گے، جیسے اعمال یہاں بجا لائیں گے ویسے وہاں ہم کو اس کا بدلہ ملے گا۔ یہ دنیا ہمیں اس لیے دی گئی، اس مناسبت سے کہا گیا دنیا جی لگانے کی چیز نہیں ہے، اس کی آرائش و زیبائش میں پڑھنے کی چیز نہیں ہے، یہ چیزیں آپ کی سہولیات کے لیے دی جا رہی ہے۔ اگر اس کا صحیح مصرف لیتے ہیں تو الحمدللہ، اور اگر غلط مصرف لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مجرم گردانے جائیں گے۔ ان چیزوں کا صحیح استعمال کیا تو اللہ اس کا بہتر بدلہ دے گا، اور اگر صحیح استعمال نہیں کیا تو آپ کے استعمال صحیح نہ کرنے کے نتیجے میں، آپ کے گناہ کے نتیجے میں اس کا بدلہ برے انداز میں آپ کو ملے گا، جس کی صورت جہنم ہوگی۔ اب فیصلہ کر لیجئے جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں جانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں عقیدہ و اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔